وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت نال عقیدت نال ایصال ثواب سمجھ کے نبی دی ذات میں درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیت آرم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق برج اوج کمال محمد است، فاروق عز و جاہو جلال محمد است، عثمان عین حسن و جمال محمد است، حیدر ظہور جود و نوال محمد است، احد احمد دا تھیا اظہار وہوا، احد احمد دا تھیا اظہار وہوا، تعال اللہ محمد یار وہوا، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار وہوا، علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد پاک دے انوار وہوا۔ حضرات محترم ایصال ثواب کی محفل مل بیت انشاءاللہ میں مختصر وقت کے اندر قاری صاحب نے بہت اعلیٰ ظرفی فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں دے علم و عمل دے اندر اضافہ فرماوے، اور ایصال ثواب دی محفل چپ کرتے نہ بوائے، سبحان اللہ دے کلمے علیہ سو میرے ذمے شان اہل بیت دا انہیں مختصر موضوع ذمہ لینے، قاری صاحب بیٹھیاں آپ تے ایویں میں چند کلمے حضور دے گھرانے دی شان بیان کرے سا، ایویں دو چار لفظ دے اندر۔ سب تو پہلے رب دے قرآن دی آیت، رب فرمے دے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رب سونا فرمے دے فرمایا کہ سونیا انہیں کو تو فرماؤ کہ تو کو میں نماز سکھائیے، روزہ سکھائے، تمام دین دے مسائل سکھائے، کوئی تو آلے بچو مفتی بنیا بیٹھے، کوئی تو آلے بچو مفسر بنیا بیٹھے، کوئی تو آلے بچو صدیق بنیا بیٹھے، کوئی تو آلے بچو عمر فاروق بنیا بیٹھے، کوئی عثمان غنی تے ذوالنورین بنیا بیٹھے۔ رب فرمے دے سونیا انہاں اپنے سارے غلامے کو حکم فرماؤ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رب سونا فرمے دے انہیں کو آکھو میں توڑے کو کوئی اجرت نہیں منگدا، اگر تو کو صداقت نہیں دے تا کوئی اجرت نہیں منگدا، اگر تو کو عدالت دا پیکر بنائے تو توڑے کو کوئی اجرت نہیں منگدا، اگر تو کو سخاوت دا پیکر بنائے توڑے کو کوئی اجرت نہیں منگدا، اگر تو کو شجاعت دا پیکر بنائے توڑے کو کوئی اجرت نہیں منگدا، تو کو اگر فقاہت رہتی ہے توڑے کو اجرت نہیں منگدا، اگر تو کو مفسر قرآن بنائے توڑے کو کوئی اجرت نہیں منگدا۔ رب سونا فرمے دے سونیا انہیں کو آکھ دو کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، رب سونے دا پاک محبوب فرمے دے اگر توڑے کو منگدا تو میرے قرابت والے نال محبت تے مودت کرو، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اگر توڑے کو منگدا تو میرے قرابت والے نال، میرے رشتہ دارے نال، میرے قریب رشتہ دارے نال تسا محبت تے مودت کرو۔ اور تسا توجہ فرماؤ ابو بکر صدیق بھی صحیح دا رشتہ دار ہے، عمر فاروق بھی صحیح دا رشتہ دار ہے، عثمان غنی بھی صحیح دا رشتہ دار ہے، حضرت مولا علی بھی صحیح دا رشتہ دار ہے۔ اتھاکر مراد تفسیر کشاف دے اندر امام زمخشری رحمت اللہ علیہ لکھ دل انہوں نے فرمایا رشتہ دار تو مراد کیا ہے؟ فرمایا رشتہ دار تو مراد ہے قربا تو مراد ہے جرے حضور دے رشتہ دار ہیں، تو مطلب ہے ابو بکر حضور دا سورہ پاکے، عمر بھی حضور دا سورہ پاکے، عثمان بھی حضور دا جماعت رہے، حضرت مولا علی بھی حضور دا جماعت رہے، اے چار یار جرے حضور دے ہیں، اے حضور دے سچے پکے رشتہ دار بھی ہیں، حضور دے قرابت دار بھی ہیں۔ رب سونا فرمے دے جرا انہیں نال محبت کرے سے، انہیں نال مودت کرے سے، ان دا اعمال بھی مکمل تھی ویسے ان دا ایمان بھی رب میں قبول فرما گے انسان۔
ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. کہ فرمایا کہ حضور دے رشتہ دار دا مقام کیا ہے, حضور دے گھرانے دا مقام کیا ہے, لیکن ایک سوال اٹھا بدے, کوئی در والا تے کوئی گھر والا. در والے دی فضیلت ہو رہے, گھر والے دی فضیلت ہو رہے. میں دا خدا دی عزت دی قسم ہے جرے ہر وقت حضور دے در تے بیٹھے رہنے ہن, جرے ویلے ہر وقت جرے حضور دے گھر تے بیٹھے رہنے, او ابو بکر صدیق بھی گھر والا اور ابو بکر صدیق بھی در والا, حضرت عمر بھی گھر والا, حضرت عمر بھی در والا, حضرت عثمان بھی گھر والا, حضرت عمر بھی, حضرت عثمان بھی گھر والا, او بھی در والا, حضرت مولا علی پاک اے بھی گھر والا, اے بھی در والا. جیرا انہیں گھر والے نال محبت کرے سے, جیرا در والے نال محبت کرے سے, ان دے اعمال بھی رب قبول فرمے سے, ان دا ایمان بھی رب قبول فرما گئے سے. تکبیر, شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ, شان اہل بیت, دو نعرے کٹھے چلا. تکبیر, اللہ اکبر. حضرات محترم, میں عرض کیا کریں نا, امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث. امام ابن حجر اسقلانی دا نام ہے امام جلال الدین سیوطی دا اکھی جھوکوینن, شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہیں دا اکھی جھوکوینن, اور جتنا بھی فرمایا محدثین ہیں امام ابن حجر اسقلانی دے مشکورن, کیونکہ ان دا شکر ادا کریں. امام ابن حجر اسقلانی نے جری کتاب لکھی ہے شرح نخبۃ الفکر, اے درس نظامی دے اندر عالم کورس دے اندر پڑھائی ویندی ہے. توجہ نال فرمایا کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دین اپنی کتاب السوائق المحرقہ دے اندر, جنہاں نے ابو بکر دی شان بھی انج لکھی ہے, عمر دی شان بھی انج لکھی ہے, عثمان دی شان بھی انج لکھی ہے, مولا علی پاک دی شان بھی انج لکھی ہے. اور امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دین فرمایا بندے کو رب موقع عطا فرماوے تو مکے دے اندر عبادت کرے, مکے شریف دے اندر بہ کے رات دا قیام کرے, نیند روزے نال گزارے, تہجد بھی مکے دے اندر پڑھے, چاشت بھی مکے دے اندر پڑھے, اشراق بھی مکے دے اندر پڑھے, تہجد بھی سارے نمازاں مکے دے اندر پڑھے, سارے عبادتاں مکے دے اندر کرے. فرمایا اگر ان دے دل دے اندر رائی برابر بغض اہل بیت حضور دے گھرانے نال رائی برابر اگر بغض رکھ دے, حضرت عثمان ہومن, حضرت عباس ہومن, حضرت جعفر ہومن, حضرت امیر حمزہ پاک ہومن, فرمایا حضرت بنی عقیل ہومن, حضور دے جتنا رشتہ دار ہیں اگر رائی دے دانے تلا انہیں نال بغض رکھ دے, حضور علیہ السلام دی سچی پکی حدیث ہے. جے کوئی روایت کرن والا کوئی مسجد دا امام نہیں, جے کوئی روایت کرن والا کوئی ایک وسطی دا خطیب نہیں, جے کوئی روایت کرن والا پوری کائنات دا امام ہے پیا. اور امام ابن حجر فرمیدن فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرمیدن رائی دے دانے تلا اگر تیرے دل ابو بکر دا بغض ہے, رائی دے دانے تلا اگر تیرے دل عمر دا بغض موجود ہے, عثمان دا بغض موجود ہے, مولا علی پاک دا بغض موجود ہے, حضرت عباس دا بغض موجود ہے, اے تیری ساری زندگی دی مکے دے اندر جری عبادت کی تھی, رب قیامت علی منہ تے مارنے سے نہ تیرے عمل کو قبول فرمے سے, نہ تیرے رب عقیدہ کو قبول فرمے سے. حضرات محترم, اے حضور دے رشتہ دارے دا مقام ہے. مشکات المصابی دی حدیث ہے اور امام تبری رحمت اللہ علیہ نقل کریں دن, ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کپڑے پاک بدیا تے ٹاٹ دے کپڑے, لیکن ابو بکر ہوئے جرے ویلے سائیں دی شادی تھی ہے نا پہلا نکاح, حضرت ابو بکر نے 9 جوڑے عطا فرمائے حضور کو. سائیں کے لئے کوئی جوڑا پامر دا نہ ہاں, لیکن رب نے پوری کائنات دا مالک دا بنا چھوڑے. سائیں فرمائے اگر میں چاہاں احد پہاڑ سونا تھی میں میرے نال ٹرے, لیکن سرکار نے فرمائے اللہم احینی مسکینا, اللہم امتنی مسکینا, اللہم اشرنی فی زمرت المساکین. سائیں فرمائے مولا میں کو زندہ رکھے تو مسکینے دی طرح, موت لے میں تو مسکینے دی طرح, اگر قیامت دے میدان اٹھا ونیا تو مسکینے دے گروہ میں اٹھا ونیا, اور پوری کائنات دا مالک ہو کے انما انا قاسمان واللہ یوتی. صحیح فرمائے رب میں کو دے دے میں منڈے نا, فرمایا کیا منڈے نا, فقط رب نے جنت
جنت نہیں دیتی حد دے اندر رب نے پوری کائنات دے خزانہ دیتے اگر اولاد ملتی ہے نبی سے دے صدقے اگر رزق ملتے نبی سے دے صدقے علم ملتے نبی سے دے صدقے شہرت ملتی ہے نبی سے دے صدقے دنیا دے اندر جو مال و متاع کو ملتا پہ صحیح صدقہ حضور علیہ السلام دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرات محترم میں عرض کیا کرنا ابو بکر صدیق سے ٹاٹ دے کپڑے پئی ودن تے آپ کھجی دے جرے تھوئے نہیں او کو بٹن بڑی ودن لیکن ابو بکر صدیق جی کو بڑا تاجری کوئی کنا ہا مکے دے جلے سردار گڑی جن ہنا مشورہ تھی وے فیصلہ تھی وے جے تونی ابو بکر مشورہ نہ دے وے او تونی جتنا بھی آپ دورے جہلیت دی گال پیا کرنا ابو بکر صدیق انر ایمان نہ کہنا ہے حضور نے نبوت دا اعلان نہ کیتا ہا لیکن ابو بکر نہ شراب دے قریب گئن فرمایا نہ زنا دے قریب گئن نہ آپ وعدے خلافی دے قریب گئن رب نے جے کو سچا فرمایا او ابو بکر فرمایا کہ اتنا امیر کبیر ہو کے تمام قریش دے فیصلے کرن والا لیکن ٹاٹ دے کپڑے پیان دے رب کو جو ادا پسند ہے رب نے فرمایا جبرائیل تمام آسمانہ دے اعلان کر جی میں میرا یار دا یار ابو بکر ٹاٹ دا لباس پئی ودے سارے فرشتے کو ٹاٹ دا لباس پوا جی میں انداز ابو بکر بڑی ودے سارا انداز فرمایا ایمیں بڑا تے ابو بکر جلے انداز بڑھاتے آئے رب فرمینے جبرائیل ون میرے یار دی دربارچ میرے یار کو سلامی دے تے میرے یار کو پیغامی دے مولا کیا پیغام دے وہاں رب فرمینے میرے یار کو اے پیغام دے جیرا توڑا یار ابو بکر ہے اور ٹاٹ دا لباس پئی ودے اتنا غربت جایا ودے اے میرے یار کلے پوچھ دے ابو بکر کو فرمایا آپ نے یار کو آنکھ اپنے یار کلے پوچھ کے دے بے جیرے حالچ میں رب رکھے میں رب دے ہوتے ابو بکر راضی ہے یا کہنا فرمایا جیرے حالچ میں رب رکھے ہوں حالچ میں رب دے ہوتے پوری کائناتا دیئے مولا راضی تھی پو حضرت آدم علیہ السلام عرض کیتے مولا راضی تھی پو حضرت شیش علیہ السلام فرمائے مولا راضی تھی پو ساری کائنات آکھے مولا راضی تھی پو تے جے کو رب خود فرماوے ابو بکر تو راضی تھی پو فرمایا لباس ہی ہو انداز ہی ہو پہنچے سرکار نے دیکھ کے تبسم فرمایا خیر ہوئے جبریل ٹاٹ دے لباس ہو جایا ودے نوری مخلوق ہو کے ٹاٹ دے لباس حضرت جبریل امین عرض کرنے صحیح رب دا سلام ہوئے فرمایا سلام تو بعد اپنے یار کلے پوچھ کے دو میرے ہوتے راضی ہے یا کہنا ابو بکر فرمینے جیرے ابو بکر صدیق کو پیغام ملے آپ نے یہ نہیں فرمایا بس سن گال تا مک گئی ہے رب دے سلام آگئے رب خود فرمینے میرے ہوتے راضی تھی وہ لیکن ابو بکر دے اکھا میں چوں آنسو آگئے فرمینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کو پیغام دو میں ابو بکر دا ویسے بھی تو دے ہوتے راضی ہاں لیکن اے دسو میں ابو بکر دے ہوتے راضی ہے میں کہنا میرے مولا کو فرماؤ میرے ہوتے والا رب فرمائے دے رضی اللہ عنہم وردو عنہ فرمایا سونے ون ہون والا ون جبریل امین فرمائے دے والا آیت چاہتے تے آیت شان نزولے ہے رب فرمائے دے اے جرے حضور دے صحابین میرے یار دے غلامین اے میرے ہوتے راضی ہیں میں ہنہ دے ہوتے راضی ہیں اے حضور دے گھرانے دی شانے ہے اور حضور دے صحابہ دی شانے ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے من سب اللہ فقتلوہ من سب اللہ فقتلوہ جرا رب دا گستاخ قتل دے مستحق کے من سب نبیا فقتلوہ جرا حضور دا گستاخ ہے وہ بھی قتل دا مستحق کے فرمایا من سب اصحابی فجلدوہ من سب اہل بیتی فجلدوہ جرا میرے گھرانے دا گستاخ ہے میرے صحابہ دا گستاخ ہے حضور نے فرمائے میں کو پیغام دیتی میں نہ قیامت تک حضور علیہ السلام نے قانون بڑھے فرمایا سن گنو یہ میرے صحابہ دا دشمن ہے تے میرے آل بیت دا دشمن ہے ان کو گچی تک پور دے ان کو پتھر مار مار کے قتل کر دو مطلب ہے آل بیت دا دشمن بھی قتل دا مستحق ہے حضور دے صحابہ دا دشمن بھی قتل دا مستحق ہے رب دا دشمن بھی قتل دا مستحق ہے نبی سونے دا دشمن بھی قتل دا مستحق ہے
ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. اے آج کل تھوڑا جہاں نیم رافضیہ سارے اندر گھیرے. کوشش کرو حضور دے صحابہ کو نال گھنتے ٹرو. تھوڑے ایمان صحابہ و اہل بیت میں گارنٹی ڈال منبر رسول دے بیت آدھا اور حضور دے فرمان دے ثبوت دے نال. حضور فرمینن جن دل اہل بیت و صحابہ دی محبت موجود ہے ان دی بخشش دا کدی گمان ہی نہ کرے کہ رب نہیں بخشا. فرمایا وہ دنیا میں چی بخشا گے رب آخرت جی بخش رہے سے. اور حضور علیہ السلام نے فرمائے حضرت عمر صحیح کو سرکار فرمینن اے عمر کچھ لوگ ایسے ہو سن قرآن تا سونا پڑھ سن لیکن قرآن اتنا ہو سی اتنا کنا ہو سی. اس سرکار نے کیوں فرمائے یہ حکمت ہے. سرکار نے فرمائے جتھا قرآن ہو سے اتھا علی ہو سے. توجہ ہے جتھا قرآن ہو سے اتھا علی دی ذات موجود ہو سے. تو فرمایا کہ جن دلت بغض علی ہو سی ان دے سینے میں قرآن دی دولت موجود نہ ہو سی. سمجھ گنا ہے کہ جن دلت قرآن دی دولت موجود کہنی تے ان دل وچ علی دی محبت کہنی. جن دل وچ علی دی محبت نہ ہوئے ان دل وچ خود نبی دی محبت کہنی ہوگی. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا. سرکار فرمائے موت ایمان دی ضمانت لینا جرے اہل بیت نال محبت کیتی ہے ہوں محبت زندہ رہی ہے ہوں محبت مر گئے. مات مومنا اور مومن تھی دے مر گئے. بل فرمائے مات شہیدہ اور شہید تھی رب کو شہادت مرتبہ عطا فرمائے سی. میری روایت ہے جب مات صدیقہ سرکار فرمائے وہ سچا بھی ہے عمل وچ بھی سچا ہے اپنی زبان کو بھی سچا ہے. لیکن انہیں دی محبت ضرور ہوئے تے قرآن دی محبت بھی ضرور ہوئے. بندہ کوشش کرے. حضور دے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق فرمینن میرا ایک پیر ہوئے جنت تے بیرا پیر ہوئے جنت دو باہر. ابو بکر دا مقام کیا ہے رب سلام بھیجے لیکن فرمایا قیامت دے میدان ایک پیر جنت بیا پیر جنت دے باہر ہے. ول بھی میں رب دے خوف کلے ڈرسا ول بھی میرے دل وچ خوف خدا موجود ہے. لیکن سمجھ گرو کہ جی میں خوف خدا حضور دے صحابہ وچ ہا حضور دے گھرانے وچ ہا اگر دل وچ خوف خدا ہوئے ایویں تے تواڈے رب دے خوف وچ اگر اکھ رو پئیے تو فرمایا کہ جڑے ویلے تساں رب دی دربار سچے جلال رننے میں رب تو کو آل بیت دی بھی محبت دے رہے سے حضور دے صحابہ دی محبت بھی دے رہے سے. سبحان اللہ. کہ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی دی دربار خالص دعا کرو اللہ تعالی حضور دے صحابہ اور اہل بیت دی محبت نصیب فرماوے. اور میں آخری گال عرض کراں کہ فرمایا کہ حضور دے گھرانے دے بارے اور حضرت سیدنا امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بھی لکھے اور باقی محدثین بھی لکھے کہ فرمایا حضور دے گھرانے دے والے فرمایا حضور دے گھرانے دی کیا شان ہے. حضرت امام حسن و بن حضرت امام حسین ہوئے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب آل الجنہ. فرمایا تمام کمالات کی جامع معنی یہ حدیث ہے اور تمام مقام بھی جامع معنی حدیث ہے. سرکار فرمائیں ان الحسن والحسین سید شباب آل الجنہ. فرمایا حسن تے حسین اے جنتی نوجوانوں دے سردار ہیں. ابو جری سرکار نے فرمایا قرۃ عیونی آل سنہ. فرمایا اے حسن تے حسین جنتی نوجوانوں دے سردار بھی ہیں تے آل سنت دی اکھی دی ٹھنڈک بھی ہیں. اے حدیث پاک امام ابن حجر نے اے روایت آپ نقل کی ہے مشکات ان الحسن والحسین ہے. اور اگو امام ابن حجر فرمائے سرکار ایوی فرمائے قرۃ عیونی آل سنہ. پتہ ہے چلیا حسن نال محبت کرن والا او بھی سنی ہو سی امام حسین نال محبت کرن والا او بھی سنی ہو سی حضور دے گھرانے نال محبت کرن والا او بھی سنی ہو سی.
اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دی عظمت دا صدقہ صحابہ و آل بیت دے ذکر دے صدقے اللہ تعالیٰ سارے چاچے مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دی عظمت دا صدقہ میرے چند کلمے اپنی پاک دربارج قبول و منظور فرماوے. صرف ایک موضوع ہی سنگو چل پہ کیونکہ ڈاکٹر کلے ونجو نہ سہیں او اکثر ہکا گولی لیندے پیناڈال تو ہوئے چلی کھڑی ہے ہر بندہ کھندے پیناڈال ہر بندہ کھندے لیکن پیناڈال کلے کھاون کلو بندہ بازن نہیں تھی دا لیکن ہون جری ضرورت ہے نا ہون ضرورت ہے صحابہ و اہل بیت دا ذکر کیونکہ اے چیزاں لوگوں نے اندر کم پاتا گئے. کچھ لوگ تا ایسے حضرت ابو ہریرہ دے بارے ایسی گستاخی کرنا سوشل میڈیا دے ہوتے موجود ہے لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کتنا حضور نال محبت کرنے ہیں حضور دے گھرانے نال آپ مسجد نبی پاک بیٹھے ہیں ایمیں ضمن باہر ایک حدیث بات فرمایا مسجد نبی پاک بیٹھے حضرت ابو ہریرہ جیرے جتنا سارے محدثین کلے صحابہ دے وچوں سارے کلو زیادہ حدیثہ نقل کرن والے ابو ہریرہ پاک ہے. ایک مرتبہ مسجد نبی پاک بیٹھن حدیث پاک پڑھنے بیٹھن اپنے شاگردوں کو تے حضرت امام حسن باہر ہے امام حسن فرمیندن مدینہ طیبہ وچ بارش وسی پئی کتھیں پانی کھڑا ہا کتھیں سکا پیا ہا تے ایویں ٹردے ٹردے امام حسن دا پیر چکڑ دے اندر بھریج پہ ابو ہریرہ سی فرمیندن میں اٹھیا حضرت ابو ہریرہ اٹھے چٹی داڑھی والا بابا اٹھے ابو ہریرہ فرمیندن میں اٹھیا حضرت امام حسن دی عمر ہوئے 16 سال ہے فرمایا حضرت ابو ہریرہ 55 سال دی عمر والا فرمیندن میں اٹھیا اپنے شاگردے نو گڑیا کیا پتر منو امام حسن دے پیر صاف کرو نا ابو ہریرہ خود گن حضرت امام حسن دے اپنے سر دے تاج نال امامہ نال آپ نے سر دا پٹکا لہائے امام حسن دے پیر صاف کرن پن عرض کرن امام حسن چاچو ہے کیا پہ کرن دو فرمایا سونے تو کو نہیں پتا یہ پیر حضور دے سینے کو بھی لگتا رہ گئے حضور دی مہر نبوت کو بھی لگتا رہ گئے. فرمایا میں اپنے پٹکے دی طاقت اپنے پٹکے دی عزت کیا بچاواں فرمایا سارے پٹکے دی عزت تو سونا تھوڑی عزت نال ہے تھوڑے صدقے سارے پٹکے کو عزت ملی ہے ساری داڑھی کو عزت ملی ہے سارے چہرے کو عزت ملی ہے مطلب ہے حضور دے صحابہ آل بیت نال ترٹ کے محبت کی تھی ہے جی میں حضور دے صحابہ کی تھی ہے ساکو بھی محبت ہی میں کرنی چاہیے ساکو بھی محبت ہی میں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے چند کلمے اپنی پاک دربار قبول و منظور فرماوے ایویں 2 منٹ دی عبدالستار حاضری جیسی